بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مقدمۃ الکتاب کی مباحث کے حوالے سے پڑھیں گے، اور آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہوں گی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات اور مقام کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، جس میں سے 3 باتیں پہلے گزر چکی۔ آج بقیہ 3 باتیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شافعی مذہب کیوں ترک کیا، اور 5ویں بات امام طحاوی رحمہ اللہ کا مجتہدین میں مقام اور درجہ کیا ہے، اور 6ٹھی بات یہ ہوگی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی ائمہ حدیث کے ساتھ محاصرت۔ یہ تو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جو علمی گھرانہ تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے پیروکار تھے، اور کیونکہ آپ نے زیادہ تر علم اپنے ماموں سے حاصل کیا، اس لیے انہوں نے شافعی مسلک اختیار کیا۔ لیکن آگے جا کر امام طحاوی رحمہ اللہ نے مذہب شافعی کو چھوڑ دیا تھا اور مذہب حنفی کو اختیار فرمایا۔ اس حوالے سے علامہ ابو یعلا نے کتاب الارشاد فی ترجمۃ المزنی، علامہ یافی رحمہ اللہ نے مرآت الجنان میں، علامہ محمد بن احمد شروطی سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے از خود امام طحاوی رحمہ اللہ سے دریافت فرمایا ہے کہ آپ نے شافعیت کو کیوں ترک کر دیا، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میرے ماموں امام مزنی رحمہ اللہ حنفی کتب کا کثرت سے مطالعہ فرمایا کرتے تھے، تو میں نے بھی حنفی کتابوں کا مطالعہ کثرت سے کرنا شروع کر دیا، تو مجھے دلائل شافعیہ کے مقابلے میں دلائل حنفیہ زیادہ مضبوط اور محقق معلوم ہوئے، تو میں نے حنفیت اختیار کر لی ہے۔ اسی بات کو اکثر حضرات نے راجح قرار دیا۔ اب رہی بات اگلی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا مجتہدین میں مقام اور درجہ کیا تھا۔ فقہ اور حدیث میں امام طحاوی کا ایسا مقام تھا کہ بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین نے آپ کی تعدیل فرمائی ہے۔ مثلا ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ العلماء المصریین میں ابن یونس رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ امام طحاوی ثقہ، ثبت، فقیہ اور ذی عقل تھے، پہلے ان کی نظیر نہیں ملتی۔ امام طحاوی کے بارے میں ابن عبد البر کا قول ہے وہ کوفہ کے مجتہدین اور اہل علم کی سیرت اور ان کے حالات اور ان کی اجتہادی آراء سے سب سے زیادہ واقف تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو تمام مذاہب کے فقہاء اور ان کی اجتہادی آراء سے اور دلائل سے بھی گہری واقفیت تھی، اور التاریخ الکبیر میں
یہ لکھا ہے کہ فقیہ، محدث، حافظ و بر علم والوں میں سے امام طحاوی بھی تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ ثبت، ذی فہم، فقیہ اور ذی عقل تھے۔ ابن اسیر فرماتے ہیں امام اور فقیہ تھے، فقہائے احناف میں سے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے آپ کی شان میں یہ فرمایا تھا کہ امام طحاوی کی تعریف و توصیف محدثین و مورخین میں سے ہر ایک نے کی ہے، جیسے کہ امام طبرانی، خطیب بغدادی، ابو عبداللہ حمیدی، حافظ ابن عساکر اور اس کے علاوہ متقدمین اور متاخرین حضرات میں حافظ مزی، حافظ ذہبی، حافظ ابن کثیر وغیرہ حضرات رحمہم اللہ نے کی ہے۔ اب البتہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا مجتہدین میں کیا مقام و درجہ ہے، اس حوالے سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے علامہ شمس الدین احمد بن سلیمان ابن کمال پاشا سے مجتہدین کی کل 7 طبقات نقل فرمائے ہیں۔ اب ان طبقات کے اندر امام طحاوی کے مقام کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ہم ان طبقات کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے طبقہ اولا، ان کو مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع کہا جاتا ہے، یعنی وہ ائمہ مجتہدین جو اصول قواعد کی بنیاد ڈالتے ہیں اور ادلہ اربعہ سے فروعی احکام کے استنباط کرنے میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، جیسے ائمہ اربعہ امام اوزاعی، امام ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ طبقہ ثانیہ مجتہد منتسب یا مجتہد فی المذہب، جو ادلہ اربعہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ اصول میں تو امام اعظم کی مخالفت نہیں کرتے، البتہ فروعی مسائل میں مخالفت بھی کرتے ہیں، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ طبقہ ثالثہ مجتہد فی المسائل، یعنی وہ حضرات جو ایسے مسائل کا استنباط مقررہ اصول کے مطابق کرتے ہیں جن کے بارے میں مجتہد فی الاصول اور مجتہد فی المذہب کی طرف سے کوئی صراحت نہیں ہے۔ یہ لوگ مسائل کے استنباط میں اصول و فروع کسی میں بھی مجتہد مطلق یا مجتہد منتسب کی مخالفت نہیں کرتے، جیسے امام احمد بن عمر الخصاف، امام طحاوی، ابو الحسن کرخی، شمس الائمہ حلوانی، شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی رحمہم اللہ وغیرہ ہیں۔ طبقہ رابعہ اصحاب التخریج کا ہے، یعنی وہ حضرات جو اجتہاد کرنے پر تو قادر نہیں ہیں لیکن تمام اصول کو ضبط و احاطہ کرنے کی وجہ سے اور مسائل کے ماخذ پر واقف ہونے کی بنا پر متعدد جہت والے مجمل مسائل کی تفصیل پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے کہ امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ اور ان کے ہم مثل حضرات۔ طبقہ خامسہ اصحاب الترجیح ہیں، یعنی وہ حضرات جو بعض مسائل کو بعض پر ترجیح و فضیلت دینے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے امام ابو الحسن قدوری رحمہ اللہ، امام مرغینانی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ، جیسے یہ حضرات کہتے ہیں ھذا صحیح ھذا اولا ھذا صح ھذا اوفق للناس۔ طبقہ سادسہ اصحاب التمیز کا ہے، یعنی وہ حضرات جو ظاہر الروایہ، نادر الروایہ، نازل الروایہ، واقعات اور فتاوی، اقوال اور اضعف وغیرہ کے درمیان فرق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے اصحاب متون معتبرہ، صاحب الکنز، صاحب المختار، صاحب المجمع، صاحب الوقایہ وغیرہ۔ طبقہ سابعہ ان حضرات کے جو کھرا کھوٹا اور احکام کے باب میں دائیں کو بائیں سے امتیاز کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے،
جیسے زمانہ انحطاط میں جو اصحاب زبان و اصحاب قلم کہلائے جاتے ہیں، ان کی زبان و قلم کا اعتبار بغیر حوالے کے ہرگز معتبر نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ مذکورہ تحقیق میں امام طحاوی رحمہ اللہ طبقہ ثالثہ کے مجتہدین میں سے ہیں۔ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے آپ کی تصنیفات کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ آپ طبقہ ثالثہ میں ہیں، لیکن یہ بات مسلم اور حقیقت ہے، کسی کی تصنیف و تالیف کو دیکھ کر اس کا درجہ و منصب کما حق کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کو طبقہ ثانیہ یعنی مجتہد منتصب کا درجہ حاصل تھا، جیسا کہ معانی الاثار کے مقدمے کی عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کے اندر ہر متعارض احادیث کو جمع کر کے باب ناسخ و منسوخ اور راج و مرجو میں ادلہ اربعہ احادیث نبویہ اور اقوال کو جمع کر کے اپنے اجتہاد و رائے سے فیصلہ کروں گا، جیسے مقدمے کے اندر اس کی بات آئے گی۔ اور یہی علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی تردید کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو مجتہدین میں مقام ہے وہ طبقہ ثانیہ میں ہے، طبقہ ثالثہ میں نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بستان المحدثین میں اور شہاب الدین مرجانی رحمہ اللہ نے امام طحاوی کو مجتہدین فی المذہب یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ وغیرہ کے طبقے میں شمار کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی تصنیفات بہت سی ہیں، 30 کے قریب آپ کی تصنیفات ہیں، جن میں چند مشہور ہیں: احکام القرآن الکریم، اختلاف العلماء التسویہ بین حدثنا اخبرنا، الجامع الکبیر فی الشروط، العقیدۃ الطحاویہ، السنن المعصورہ، شرح معانی الآثار، صحیح الآثار، مشکل الآثار، مختصر الطحاوی۔ تیسری بات، امام طحاوی رحمہ اللہ کی معاصرت ائمہ حدیث کے ساتھ بھی رہی ہے، جن میں سے چند کا ذکر کیا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات جب ہوئی 256 ہجری میں، اس وقت امام طحاوی رحمہ اللہ کی عمر 27 سال تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہے 241 ہجری، اس وقت امام طحاوی رحمہ اللہ کی عمر 12 سال تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات ہے 261 ہجری، اس وقت امام طحاوی رحمہ اللہ کی عمر 32 سال تھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کی وفات ہے 275 ہجری، اس وقت امام طحاوی 46 سال کے تھے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ جو آپ کے استاد بھی ہیں، آپ نے ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے، ان کی وفات 300 ہجری ہے، اس وقت حضرت کی عمر 71 سال تھی۔ اسی طرح باقی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 4 سال، ابن ماجہ رحمہ اللہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 44 سال تھی۔ اور یہ سارے کے سارے حضرات یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ سب امام طحاوی رحمہ اللہ کے ہم عصر رہے ہیں۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے معانی الاثار، گویا کہ یہ حنفیہ کی دستاویز ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو
آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔